السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حج میں جو حاجی ہیں وہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں یہاں پہ جب جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں یہاں پر، ایسا کیا واقعات یہاں پہ ہوئے تھے، ایسے کیا ایونٹس یہاں پہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو آج تک زندہ رکھا، ان کی یاد کو آج تک زندہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1450 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات بھی جو ہیں وہ بھی حج میں انکلوڈڈ ہے، وہ بھی حج کے جہاں مقامات ہیں وہاں پہ انکلوڈڈ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انسٹرکشن ہوئی تھی نا کہ یہاں پہ چلے جاؤ۔ باقی یہ جو واقعات ہیں مینا کے، مزدلفہ کے، عرفات کے، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کیا۔ آپ کو صرف انسٹرکشن ہوئی تھی کہ یہ حج میں انکلوڈڈ ہے، یہ جگہ حج کے اندر آتی ہے، آپ نے حج جب کرنا ہے ان جگہوں پہ آپ نے لازمی جانا ہے۔ تو جو بھی تھا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کی وجہ سے حج میں وہ حصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے وہ حصے حج میں انکلوڈڈ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے انکلوڈڈ ہے، مطلب آج سے 1400 سال پہلے سے وہ چیزیں انکلوڈڈ ہیں، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے انکلوڈڈ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر آتا ہے، موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مینا اور مزدلفہ ایسے ان میں کیا واقعات ہوئے کہ لوگ آج تک اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اس کی یاد کو زندہ رکھا۔ ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ لوگ تھے جنت کے اندر۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ دونوں جس طرح مرضی رہو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، بس وہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس قریب کے اندر جاؤ گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دی کہ اسی درخت کے قریب جانا ہے۔ انہوں نے بھی اس وسوسہ پہ عمل کیا اور یہ لوگ اس درخت کے قریب چلے گئے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم کے اوپر، میری ہدایت کے اوپر عمل کرنا، میں تمہیں دنیا سے واپس بلا لوں گا اور اس جنت میں تمہیں دوبارہ بھیج دوں گا، لیکن کچھ ٹائم تک تم دنیا میں رہو گے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو وہاں سے اتارا گیا، جنت میں سے اتارا گیا، تو ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر اتارا گیا، حضرت حوا کو کہیں اور اتارا گیا۔ یہ دونوں دنیا میں کہیں علیحدہ علیحدہ اترے گئے۔ یہ دنیا میں پہلی دفعہ آئے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا دنیا کس طرح کی چیز ہے، دنیا میں کیا کرتے ہیں، دنیا میں کیا نہیں کرتے، راستے کدھر ہیں کدھر کے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیغام ڈالا کہ آپ دنیا میں پہلی دفعہ آئے ہو، دنیا میں پہلی دفعہ انسان آیا، آپ دنیا کے اندر خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنوانا تھا، جہاں پہ آج تک خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدل چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کے ساتھ انہوں نے چار دیواری بنائی۔ چار دیواری کے اندر انہوں نے حجر اسود، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے آئے تھے، وہ انہوں نے ایک کارنر میں ایک جگہ پہ کونے میں انہوں نے اس کو پلیس کر دیا، جس کو آپ بلیک سٹون بھی کہتے ہو، جس طرح کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بلیک سٹون، حجر اسود۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے آئے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں لگایا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حج اور طواف کے طریقے سمجھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو حج کے طریقے سمجھانا شروع کر دیے۔ یہ لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے ایک پہاڑی پر کہ حج کے طریقے سمجھا رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ دونوں ایک ساتھ اترے تھے، دونوں کو پتہ ہے کہ میں حضرت آدم بھی دنیا میں، حضرت حوا بھی دنیا میں، دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چل پھر رہے تھے۔ حضرت حوا بھی چلتی چلتی وہاں پہ پہنچ گئی جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے۔ وہاں پہ ایک دوسرے کو انہوں نے پہچان لیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ اس جگہ کو آج نام دیا گیا عرفات کا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو عرفات کہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ ایک دوسرے کو ملے تھے۔ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے اور حضرت حوا اس حضرت آدم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی تھی، وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ اس جگہ کا پہلے کوئی نام نہیں تھا، بعد میں اس کو عرفات کا نام دے دیا گیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں زندہ رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں عرفات۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ جگہ زندہ ہے، اور اس جگہ پر ہر سال حاجی آتا ہے، اور ہر سال کے علاوہ
ہر دن بھی اس میں ٹورزم ہوتا رہتا ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں، اس جگہ کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عرفات. جو خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ نہ رہ سکا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ اور بہت زیادہ پیغمبر آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جب پیغمبری آئی تو وہاں پہ ان کی قوم کو عذاب دیا گیا پانی کا، اور وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ بہت زیادہ جگہ پھیلا، اور اس پانی کے اندر ہمارا خانہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ بھی چھپ گیا تھا، وہ بھی زمین کے اندر آ گیا. تو اس کی جو فاؤنڈیشن تھی، اس کی جو دیوار تھی، وہ کسی طرح غائب ہو گئی، کسی طرح شہید ہو گئی، کسی طرح دب گئی زمین کے اندر. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنسٹرکشن تھی کعبہ کی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تک رہی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وہ جو جگہ چھپ گئی. اس کے بعد ہم قربانی کی بات کریں گے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بہت مشہور سنت ہے، اور ہم ہر سال اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ قربانی کیوں ہے، یہ قربانی ہمارا حصہ کیوں بنا دی گئی، اس پہ اتنی بڑی کیا ایونٹ ہے، اس کے پیچھے کیا اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک یہ بات بھولنے نہیں دی ہمیں، اور ہمیں ہر سال یاد کروائی، اور ہمیں ہر سال اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ایسے کیا ایونٹ تھا اس کے پیچھے، ایسی کیا قربانی کیا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آج سے کم 1400 سال پہلے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. ان سے پہلے حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ سے کتنے سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. کم و بیش 2000 سال پرانی سے زیادہ پرانی یہ قصہ ہے، یہ 2000 سال پرانا قصہ ہے. تو یہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کیوں زندہ رکھا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ڈیٹیل ہے، اس کے پیچھے یہ ڈیٹیل ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ چھوڑ دیا تھا جس طرح ہم نے پیچھے آپ کو بتایا ہے، تو وہاں پر چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم واپس آ گئے تھے. پھر کچھ عرصے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو جا کے مل لو. حضرت ابراہیم جب واپس آئے تو حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے تھے، اور حضرت ہاجرہ بھی اس جگہ سے واقف ہو چکی تھی کہ یہاں پہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح سہنا ہے. اور وہاں پہ کچھ قبیلے ان کو مل چکے تھے جو ان کے ساتھ، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنے ٹخنے مارے تھے، اپنے پاؤں مارے تھے، تو وہاں سے کنواں نکل آیا جس کو اب زمزم کہتے ہیں. جو بی بی ہاجرہ نے اس کو روکنے کے لیے، پانی کو روکنے کے لیے کہا زمزم، تو وہ پانی ادھر ہی ٹھہر گیا. تو وہ جب پانی ٹھہر گیا تو وہاں پہ وہ پانی اس طرح کا ہوا کہ جو قبیلہ وہاں سے گزرتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ بیوی، ایک عورت اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے پاس ایک کنواں ہے. تو وہ لوگ پھر وہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے تھے، وہاں پہ رہنے کی، یا کچھ ٹائم مانگتے تھے کہ ہمیں یہاں پہ آپ رہنے دیں، ہم آپ کو کھانے کو دیں گے، ہم پینے کو دیں گے، لیکن ہمیں کنویں کے پاس رہنے دیں، کیونکہ وہ ریگستانی علاقہ تھا. تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ پاپولیشن بڑھ گئی تھی بی بی ہاجرہ کے ساتھ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا 8 ذی الحج کو کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات تھوڑا کچھ اور کرنے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں جا کے 100 دمبے قربان کیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے متبادل میرا یہ قربانی قبول کر لے. 8 ہجری کو 8 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا. اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحج کو فوراً ہی قربانی دے دی. آپ 8 کو 9 کو جب سوئے ہیں تو آپ کو 9 کو دوبارہ یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں. آپ اٹھے اور آپ نے 100 اونٹ کی قربانی مینا میں جا کے دی. آپ قربانی دے کے گھر آ گئے، آپ کو پھر وہی خواب آیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے رہے ہیں. تیسرا دن 10 ذی الحج کا دن تھا، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ بیٹا مجھے 3 دن سے ایک ہی خواب آ رہا ہے کہ میں تیری قربانی دے رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ میری قربانی دیں، آپ اللہ کا حکم پہ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر مینا گئے، اور مینا میں جا کے آپ نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی کہ کہیں میں پیار میں نافرمانی اللہ کی نہ کر دوں، اور آپ نے بیٹے نے خود اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے باپ اور اپنے اللہ کے حکم کے خلاف چلا جاؤں. دونوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، اور اب باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی کہ اتنے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لا کے رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم نے چھری جب پھیری تو وہ دمبے کے اوپر پھیری، اور پھر عرش سے آواز ہے کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے حکم پر عمل کیا، اور ہم اپنے نیک کار لوگوں کو یہی ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. تو یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 2000 سال پہلے
جو ایونٹ ہوا اس کو آج تک ہمارے اندر زندہ رکھے، ہمارے آج تک یاد میں زندہ رکھے کہ اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دیتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، جو حضرت بی بی ہاجرہ نے دی۔ اس میں ایک اور جگہ آتی ہے جس کو ہم جمرات کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 شیطان ہیں۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی سٹوری چل رہی ہے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حج کے سارے واقعات، سارے مقامات ان دونوں بندوں سے، ان دونوں شخصیت سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو شیطان کے مارنے والی جگہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ ادھر یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب جا رہے تھے قربانی کے لیے، جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر، تو وہ مینا کی طرف جا رہے تھے قربانی کے لیے، جہاں پہ آج تک ہر حاجی وہاں پہ قربانی دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جا رہی تھی۔ راستے میں یہ پورشن آتا ہے، اس پورشن کے اوپر ایک دفعہ شیطان آیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ الفاظ ایسے بولے کہ یہ جو تمہیں خواب آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے وسوسہ آیا، تم اپنے بیٹے کی قربانی نہ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے اور یہ مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ 7 کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا چلے تو پھر شیطان آ گیا انسانی شکل میں، پھر تھوڑا سا چلے تو پھر شیطان آ گیا۔ 3 دفعہ یہ شیطان اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا رہا اور مختلف الفاظوں میں مختلف طریقوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکتا رہا، کیونکہ اگر اتنا بڑا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور سے اپنے اللہ کے حکم کو بجا لاتے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے اور اللہ بہت خوش ہو جاتا اور انسانوں کے اوپر اللہ کی بہت زیادہ رحمت ہوتی۔ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا خوش ہے کہ آج تک ہم درود کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا خوش ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جتنے بھی حکم دیے، جتنے بھی مشکل سے مشکل ترین حکم دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو سارے حکم بجا لائے۔ تو شیطان یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ بھی حکم بجا لائیں، تو مختلف شکلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتے رہے۔ تو آپ نے 7 کنکریاں شیطان کو ماری۔ تو حاجیوں کو یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ یہاں پر شیطان اپنی شکل میں، انسانی شکل میں آیا تھا اور وہ حضرت ابراہیم کو ورگلا رہا تھا۔ تو مسلمانوں کے اوپر بھی یہی فرض ہے کہ جب بھی شیطان کوئی دل میں ان کے وسوسہ ڈالے تو وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور شیطان کی بات نہ مانیں۔ تو یہ حج کے اوپر ساری ویڈیو تھی، حج کی جتنی بھی جگہ تھی ان کی ساری انفارمیشن تھی۔ اس میں آپ کو پتہ چلا کہ حج ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، واقعات کو آج تک زندہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ لبیک اللہم لبیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن جو میجر ایونٹس ہیں، جو میجر جگہیں ہیں، بڑی بڑی جگہیں اور بڑے بڑے مقامات ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، ہم لوگ ان کی یاد کو آج تک زندہ رکھ رہے ہیں۔ قربانی سے لے کر عرفات تک، عرفات سے لے کے مینا تک، یہ سب حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقامات ہیں، اور یہاں پہ ان دونوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هنا مروا وكانوا قدوة للناس، هنا مروا وكانوا قادة أطهار، هنا مروا